اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، زندگی ملی، جوانی ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، اس حالت کے اندر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ایک روزہ اس نے اپنی زندگی میں چھوڑ دیا، اب 100 سال تک بھی روزہ رکھتا رہیں گے، اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ہر مہینے کی نسبت کسی نہ کسی طرف کی جاتی ہے۔ تمہاری زندگیوں کے اندر کوئی مہینہ آئے، تم یہ کہو گے اس مہینے کے اندر یہ واقعہ ہوا، اس مہینے کے اندر یہ بات بنی ہے، اس مہینے کے اندر فلانا دنیا کے اندر آیا، اس مہینے کے اندر فلانے کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول سجایا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ان لوگوں کو پیغام دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے رمضان کی نسبتوں کے کیا کہنے ہیں، رمضان کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، اس کے اندر کیا معاملہ ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی شان کو سمجھنا ہو تمہارے لیے اتنا کافی ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کو اتارا گیا، کس لیے اتارا گیا؟ فرمایا عرب کی دھرتی اجڑ چکی ہے، عرب کی دھرتی ویران ہو چکی ہے، ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کوئی نہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم کوئی نہیں، انہیں کیا پتہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ اللہ نے قرآن اتار کر احسان فرما دیا، فرمایا لوگو ھدی للناس، اللہ نے جو قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اتارا یہ عام کتاب کوئی نہیں، یہ عام قرآن کوئی نہیں، فرمایا اس کے اندر تو لوگوں کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے، لوگوں کے لیے پیغام رکھا گیا ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے چلا جائے گا اللہ کریم اس کے سینے کو منور کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیوں کو رکھ دیا، اللہ نے اس کے اندر قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات بیان فرمائے، ایمان والا پڑھے گا دل مچلنے لگ جائے گا، قرآن پڑھنے والا ان واقعات کے اندر غور کرے گا، اسے اپنی زندگی کا احساس ہوگا میری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، دیکھو اس کے اندر غور کرو، قوم سمود کا واقعہ بیان کر دیا گیا، جب وہ نافرمانی پر اترے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ قوم لوط کا واقعہ بیان کر دیا، جب وہ نافرمانی پر اترے ان کے مکان باقی رہے، زمین باقی رہی، جائیدادیں باقی رہی، ان کے محلات باقی رہ گئے، لیکن لوگوں کو اٹھا کر اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فرمایا قوم شعیب آ گئے، جب قوم والوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اللہ نے زندہ رہنے کا حق ان سے بھی چھین لیا، انہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرمایا ایمان والے وہ قرآن والے ہو تم فکر تو کرو، اس مہینے کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی بنائی گئی، ساتھ ساتھ ایسے واقعات بیان کیے گئے جن کو ایمان والا پڑھے گا اپنی آخرت کی فکر کے اندر لگ جائے گا۔ قرآن مقدس کو بیان کرنے کے بعد ہمیں بتا دیا گیا عظمتوں والا مہینہ آ گیا، شان والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ والے کیسے پتہ چلے گا رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، رمضان کی عظمتوں کو کیسے سمجھنا ہے، ہمیں کیا پتہ رمضان کا مہینہ کیسے گزرے گا۔ فرمایا لوگو اتنا رو اللہ کے سامنے، اتنے گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، تمہارا انگ انگ گواہی دینے لگ جائے، تم نے رونے کا حق ادا کر دیا۔
تم نے معافی مانگنے کا حق ادا کر دیا، تم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمانے لگے اللہ والے ہم نے تو سنا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے گا، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا ہاں اللہ اتنے لوگوں کو معاف فرمائے گا، اتنے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ اللہ والا تڑپ گیا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا مجھے اتنا بتا دے کیا رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ پکڑ لیا جائے گا، انہیں دوبارہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، انہیں دوبارہ جہنم کی تپتی ہوئی بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا، جنہیں رمضان کی برکتوں سے معاف کر دیا گیا۔ اللہ والا بھی اللہ والا تھا، نہ میری طرح نہ تیری طرح، اللہ نے اسے بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے، اگر کوئی عدالت کسی کو معاف کر دے، کہیں پر کسی کو بری کر دیا جائے، وہ یہ نہیں کہتا 10 دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے تجھے پکڑ لیا جائے گا، عدالت کے اندر کھڑا کر لیا جائے گا۔ فرمایا جب عدالت سے فیصلہ آ گیا تجھے معاف کر دیا گیا، اب وہ معاف ہو گیا۔ فرمایا لوگوں اللہ کی عدالت عام انسانوں کی عدالت کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام عام انسانوں کے نظام کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا جسے رمضان میں معاف کر دیا اسے ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں پکڑے گا۔ اب شرط یہ کہ معاف تو کروائیں نا، پہلی بات اس درجے تک پہنچے تو صحیح نا، ہمیں معاف کیا جائے۔ اب اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی، قرآن کی عظمت کے بعد رمضان کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے رمضان کی عظمتوں کے حوالے سے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور کیا فرمایا اس کے اندر؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کرنے کے بعد فرمایا میرے دیوانو یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ قرآن کریم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی کتاب بتا دی۔ جب رمضان کے مہینے کی باری آئی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عظیم مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، انوارات والا مہینہ۔ فرمایا او لوگو تمہارے اوپر اتنا بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ملے گا؟ فرمایا 1 رات رکھی گئی جس رات کا اجر و ثواب اللہ نے 1000 راتوں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ رکھا، ایسی رات رکھی گئی ہے۔ اچھا رات کے بارے میں بتلا دیا 1 رات ہے، اب فضائل شروع فرما رہے ہیں اللہ کے نبی۔ روزہ رکھو، اس کی برکتوں کو سمجھو، عظمتوں کو سمجھو، اس کی سعادتوں کو سمجھو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے لوگو تمہاری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے، خیال کرنا اس مہینے کو ویسے ہی نہ گزار دینا، اپنی زندگی کا یادگار وقت بنا لینا۔ 1 رات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض قرار دے دیا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی چیز بنا دیا، ثواب کی چیز بنا دیا۔ فرمایا اے لوگو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی شان کا مالک ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر کوئی 1 نفل ادا کرے گا، 1 نفل ادا کرے گا، 1 نفل ادا کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 نفل ادا کرے فرضوں کے برابر، 1 فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ چیزیں بیان کر دی، صحابہ کا جوش بڑھ رہا ہے، حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ نفل بھائی فرض کے برابر چلا گیا اور 1 فرض 70 کے برابر چلا گیا۔ اب تو اللہ سے اور مانگنا چاہیے نا،
اب اللہ سے اور لو لگانی چاہیے۔ یاد رکھو، جس کی زندگی میں رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا، ایک دن کا روزہ، ہمیں رونا اپنے اوپر آتا ہے۔ ابھی پچھلے 8 دنوں میں ایک بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ صحیح کہتے ہیں، اسلام کے اندر برسی کا نام نہیں ہے، آپ صحیح کہتے ہو، اسلام کے اندر رسم و رواج نہیں ہے، خود مناتا ہے، خود یہ کام کرتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کی زندگی کے اندر رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں ہوتا۔ بتاؤ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ جو فرض ہے، فرض چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، فرض چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نقل کرنے والا کون ہے؟ عام صحابی کوئی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر والا ہے، جس نے ساری زندگی فقر و فاقہ کی حالت میں گزاری ہے، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، زندگی ملی، جوانی ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، اس حالت کے اندر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ایک روزہ اس نے اپنی زندگی میں چھوڑ دیا، اب 100 سال تک بھی روزہ رکھتا رہیں گے، اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا مہینہ تھا نا، سعادتوں والا مہینہ تھا نا۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نفل فرض کے درجے میں، اور فرض ہے 70 فرضوں کے درجے میں چلا گیا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلے، میدان محشر کی طرف روانہ ہو گئے، انبیاء بھی اپنی قبروں سے باہر آ گئے، رسول بھی اپنی قبروں سے باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع فرمائے گا، جمع کرنے کے بعد انہیں حکم دیا جائے گا، چلو آج میدان محشر کی طرف نکلو، آج تمہاری زندگیوں کا حساب کیا جائے گا، تم نے رمضان کے مہینے میں کیا کیا، رمضان کے مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا، رمضان کی برکتوں سے کتنے مستفید ہوئے، یہ تم سے اس دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب کو چلایا جائے گا، سارے میدان محشر کی طرف چلیں گے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے منہ کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ، اٹھنا سب نے قبر کے اندر سے، جانا سب نے حشر کے میدان کی طرف۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ کے اندر سے آج کستوری کی، عنبر کی خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، رمضان کے مہینے میں تم کھاتے تھے، تم پیتے تھے، لیکن یہ روزہ رکھ کر میری عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ ارشاد فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بلائے گا، حج کرنے والوں کو بلائے گا، نمازیوں کو بلائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بلائے گا، مسافروں کی خدمت کرنے والوں کو بلائے گا، جنہوں نے دن کے اندر، رات کے اندر چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ ان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر دے دیا جائے گا، او میرے فرشتوں کی جماعت، یہ لوگ آ گئے، انہیں نماز کا اجر و ثواب دے دیا جائے، انہیں حج کا ثواب دے دیا جائے، انہیں زکوٰۃ کا اجر و ثواب دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب روزے کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتے تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تم اس کا اجر نہیں دے سکتے، فرمایا میرے بندے کو میرے قریب کرو، روزہ رکھنے والے کو اس کی عطا میں اللہ خود عطا کروں گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں، میں نہیں دوں گا، بلکہ یہ کہ اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ یا اللہ، نماز کی باری آئی فرشتوں سے کہہ دیا، حج کی باری آئی فرشتوں سے کہہ دیا، زکوٰۃ کی باری آئی فرشتوں سے کہہ دیا، کوئی بھی نیکی کوئی بھی کام ہم نے کیا اچھا، جو آپ کو اچھا لگا اس کا حکم فرشتوں کو دے دیا کہ اس کا اجر و ثواب فرشتوں تم دے دو۔ لیکن یا اللہ روزے کی باری آئی تو آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں تم نہیں دے سکتے، اس کا ثواب میں اللہ نے خود دینا ہے، اور وہ کیسے دینا مجھے خود پتہ ہے۔ مفسرین نے محدثین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے یہ کہا نا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں نے دینا ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا تم نماز پڑھتے ہو، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ رکوع کرتا ہے؟ اللہ سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ کیا ہے ان چیزوں سے؟ پاک ہے اللہ۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس چیزوں کی، کسی بھی عبادت کے اندر چلے جائیں اللہ وہ کام نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مخلوق کی ہر اس صفت سے پاک ہے جو مخلوق کرتی ہے، اس لیے تو وہ اللہ ہے، اسی لیے وہ اللہ ہے کہ مخلوق کی ہر ایک صفت جو مخلوق میں ان سے پاک ہے، ان سے، ان کے بیوی بچے وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، یہ کھاتا پیتا ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے، یہ چلتے پھرتے وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو عبادت گزاروں کے مشابہ ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور اللہ کی وہ صفت ہے اور اس نے اپنے بندوں کو وہ صفت عطا فرمائی ہے۔ اچھا وہ صفت رمضان کا روزہ ہے، رمضان اللہ نہیں کھاتا، رمضان کے مہینے میں 30 دن اللہ نے کہا کہ فجر کی اذان ہو تو مغرب تک تم نے بھی نہیں کھانا، جو صفت میرے اندر ہے اس صفت کو تم اپناؤ تو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو گے۔ اچھا اس صفت کا اندازہ لگاؤ یار، آپ اس صفت کے اندر شرک نہیں ہے، جو صفت اللہ کے اندر ہے نا، اور جو صفت اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ بھی وہ دی ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے۔ انہیں نماز کا کہہ دیتا، نماز کے اندر تو لوگ شرک کرتے، کوئی دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی لیے پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، شرک ہو سکتا تھا نا، حج کے اندر بھی شرک ہو سکتا تھا، زکوٰۃ کے اندر بھی شرک ہو سکتا تھا، اللہ نے ان کی نسبتیں اپنی طرف جوڑی نہیں ہے، جوڑی نہیں ہے۔ روزے کے اندر اللہ نے وہ صفت ہمیں دی کہ جو شرک سے پاک ہے، جو شرک سے پاک ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے، روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے لیے رکھا، حالانکہ نماز بھی لی اللہ کے لیے بڑی، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی، حج بھی ہم نے اللہ کے لیے کیا، لیکن اللہ نے ٹھوک بجا کر یہ فرمایا رمضان کا روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے، رمضان کے روزے کا اہتمام تم نے میرے لیے کیا۔ اللہ اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ جب بندہ رکھتا ہے وہ تنہائی کے اندر چلا جائے اپنے روزے کو برقرار رکھے گا، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے اپنے روزے کو برقرار رکھے گا، وہ تنہائی کے اندر بھی پانی اپنے لبوں سے نیچے نہیں اتارتا، اسے پتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ شرک سے پاک ہو گیا، یہ شرک سے پاک ہو گیا۔ یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اسے حکم ہے کہ وضو کے اندر پانی اٹھانا ہے، منہ کے اندر لے کر جانا، لیکن یاد رکھ حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ اب یہ اتنا پابند ہے کہ عام دنوں کے اندر غرارہ کرتا ہے، روزے کی حالت کے اندر اللہ کی محبت میں غرارہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں پہلے غرارہ کرنا مستحب تھا اب غرارہ چھوڑنا اللہ فرما رہے میرے بندے میں اسے بھی تیرے لیے ثواب کی چیز بنا دوں گا۔ تو رمضان کا روزہ رکھیں، اس کا بدلہ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اس کا بدلہ اللہ ہے، خود اللہ دیتا ہے۔
لیکن روزہ بھی وہ ہو جو روزہ اللہ کو پسند ہے. ٹال مٹول والا روزہ اللہ کو نہیں چاہیے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ 2 عورتیں بڑی بیمار ہیں، بڑی پریشان ہیں. اللہ کے نبی ان کا روزہ بڑی مشکل کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو لے کر میرے قریب آؤ. اللہ کرے رمضان کے مہینے میں میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. اللہ کرے رمضان کے مہینے میں میرے منہ کے اندر سے کوئی غیبت کے لفظ نہ نکلے. اللہ کرے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی چوری چکاری، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ نہ کرو. اللہ کرے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت سے دور نہ چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 عورتیں، ان کو اللہ کے نبی کے قریب لایا گیا، جن کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی، جن کا سانس ٹوٹنے کے قریب ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو میرے قریب لے کر آؤ. پھر اللہ کے نبی نے ایک برتن منگوایا. اس برتن کو منگوانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر قے کرنا شروع کر دو. اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. آپ لوگ دور بھی نہیں بھاگتے. پہلے گھروں میں ہوتی تھی، اب مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، اب مدرسوں میں بھی ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے گرد اور اس کے احاطے میں لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی چلے جائیں وہاں جا کر بھی نہیں چھوڑتے. یہ گناہ وہاں بھی کر رہے ہیں. مسجد نبوی کا پاکیزہ صحن، وہاں بیٹھے ہو لوگ اس گناہ کے اندر وہاں بھی ملوث ہیں. اور 2 عورتوں کو اپنے قریب بلایا، برتن منگوایا. اس برتن کو منگوانے کے بعد حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اور بتاؤں جس کی آپ غیبت کر رہے ہو نا، اللہ کی قسم اس بندے کو 1 ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان کس کا ہے؟ غیبت کرنے والے کا. اس کی اپنی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اس کے اپنے گناہ بڑھ رہے ہیں. جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور غیبت کرنے سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں. جو 2 لوگ غیبت کر رہے ہیں نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے. یہ جب یہ پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کر سکتے ہیں تو یہ تمہاری بھی کریں گے. اب حضور نے برتن منگوایا، صحابہ برتن لیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 عورتوں کو فرمایا اس کے اندر قے کرو، اس کے اندر الٹی کرو. ان دونوں عورتوں نے برتن کے اندر قے کرنا شروع کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے دیکھ لیا ان کے قے کے اندر تازہ خون کا لوتھڑا نکلا، تازہ خون کا گوشت نکلا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے، کس گناہ کی وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ ہی بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت چبانا. بتاؤ بھائی، مردہ بھائی، اسے تو لوگ ویسے تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ فرما رہے، اللہ کے نبی فرما رہے رات قیام، دن روزہ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ رمضان تمہارے لیے صبر ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے بھائی؟ جنت ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کا رزق بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. مومن کا رزق، اور مومن کون ہے؟ جو رمضان کے مہینے کا تقدس کا خیال رکھے، اس کی عظمتوں کو سمجھے کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی کا روزہ افطار کروائے اسے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے بھی کمی نہیں فرمائے گا. اسے افطار کرانے والے کو ثواب بھی پورا دے گا، جس کا روزہ افطار کروایا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیسے روزہ افطار کروائیں؟ فرمایا ایک کھجور یا لسی کا 1 گلاس، آدھا گلاس پلا دو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا جو یہ کام کرے گا
کسی کا روزہ افطار کروائے، کسی کو پانی پلائے، کسی کو کوئی لسی کا گھونٹ پلائے، اس کے افطاری کے اندر اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت کے اندر داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی پھر دوبارہ۔ بتاؤ کتنی بڑی چیز۔ اور اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں کا کام ہلکا کرنا۔ 3 عشرے، ان 3 عشروں کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس مہینے کے اندر ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر خوب رو رو کر ہم نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو، ہم نے اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی فکر کرنی ہے اس مہینے کے لیے ہم نے۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات پتہ کب بدلتے ہیں؟ جب مومن دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، حالات تب بدلتے ہیں۔ اگر دعائیں مانگتے رہیں تو حالات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم چاہتے ہو، حالات ہمارے موافق نہیں آتے۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ کے اندر سے کہیں کہیں لیکن دعاؤں کا چسکا اب دلوں کے اوپر سے ہٹ چکا ہے۔ دعا شروع ہونے سے پہلے دل کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ کب دعا ختم ہوگی، دعا کی طرف نہیں جاتے۔ اس لیے فرمایا رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، خاص دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بد نصیبی ہماری، اس وقت ہم کہتے ہیں دکان سے وہ چیز لیا، دکان سے وہ لیا، دکان سے وہ لیا۔ اتنا تو وہ بھی نہیں کرتے تھے جو جنگ لڑتے تھے یار، جو جہاد کرتے اتنا وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم آخری وقت میں نہ تو دعا خود مانگ دیں، نہ اپنے گھر کے اندر بہن بیٹیاں بچیاں ان کو مانگنے دیتے ہیں۔ میں 3 سال سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کچن کے اندر سے کوئی کام ہوا نہ ہوا، 15 منٹ باقی ہیں، بہن بیٹیوں کو دسترخوان پر بٹھا دو، ان کا حق ہے یہ، انہیں دعائیں مانگنے کا پورا موقع دو۔ پھر بعض گھر تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ اس نے بیچاری نے صبح سے لے کر شام تک پکوڑا بنا دے، سموسا بنا دے، دہی بلہ بھی بنا دے، یہ بھی بنا دے، وہ پیٹ ہے کہ ٹینک ہے، یہ کھاتے ہی جا رہے ہو، بھرتے ہی نہیں جا رہا۔ کم کھاؤ، تراویحوں کے اندر کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ پیٹ بھر کے کھاؤ گے، گندی گندی ڈکاریں آئیں گی، معدہ خراب ہوگا، جس کی وجہ سے عشاء سے پہلے سو جاؤ گے یا عشاء سے پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ کم کھاؤ، اس لیے اللہ کے کم کھاؤ، اس کے بعد سحری کے وقت میں پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اس لیے ان بچیوں کا جس نے اتنی محنت کی ہے نا، اتنی لگن کی ہے، اللہ کی قسم بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ بچی دسترخوان کے پاس کھڑی ہے، پکوڑا کیسا بنا، سموسا، یا میں تو نمک کم ہے یا میں تو وہ کم۔ ایک لفظ بول دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے گھر والوں کے لیے، اور رمضان کے مہینے کے اندر یہ کام کرو گے، اپنے گھر کے اندر اپنے کچن کے اندر بھی تمہارے لیے اجر و ثواب بن جائے گا۔ ہاں جی، یہ چیزیں بھی اپنی زندگی کے اندر لازمی لے کر آؤ۔ اور دعائیں جہاں مانگنی ہے، ایک دعا خاص طور پر اس کا اپنے اہتمام کرنا ہے۔ آذان کے بعد اقامت تک درمیان کے اندر 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس وقت میں آپ نے یہ دعائیں مانگنی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، یاد کر لیجئے اور اپنی زندگی کے اندر لے آئیے، ورنہ یہی ہوگا بعد میں یہی پوچھنا کہ کون سی دعا کب بتائی، کہاں بتائی۔ دعا ہے، حضور نے فرمایا اذان ہو جائے نا، اذان اور اقامت کے درمیان میں 3 دفعہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ 3 دفعہ پڑھو، 4 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کتنے انعام بھائی؟ 4 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ 4 انعام کیا ہیں؟ فرمائے سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے، چار انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ 4 انعام کیا ہے؟ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ ایسا مرض لگنے نہیں دے گا کہ جس مرض کی وجہ سے موت آ جائے، جس مرض کی وجہ سے موت آ جائے، ایسا مرض لگنے نہیں دے گا، اس مرض سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہ سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، تنہائی کے گناہ سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہر گناہ جو آج جنم لے رہا ہے نا، وہ تنہائی سے لے رہا ہے، تنہائی کا گناہ، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا. یہ اس ملک کے اندر رہنا اب بہت بڑا جرم بن چکا ہے. جہاں مرضی کسی کو فائر مارنا، جہاں مرضی کسی کو گولی مارنا، گاڑی روک کر کسی کو اٹھا کر اغوا کر لینا اس ملک کے اندر بڑا آسان ہے. اب اس ملک میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. اگر یہ ادارے ہوش کے اندر نہ آئے تو یہ ادارہ بہت دور نہیں ہے، یہ ملک بہت دور نہیں ہے جب یہ بھی کوئی برما بنے، جب یہ بھی کوئی فلسطین بنے. یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ اس بندے پر شیطان ظالم کو اس کے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ بغیر محنت کے آسان روزی اس بندے کو عطا فرمائے گا. بغیر محنت کے آسان روزی اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں جہاں پر دوسری دعائیں وہاں پر اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ دعا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد مانگے. میں دیکھتا ہوں حالات کیسے نہیں بدلتے، زندگیاں بدلتی ہیں، زندگیوں کا رخ بدلتا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑے ہو کر عاجزی کرے اس وقت بدلتا ہے.